اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اپنی شہادت سے کچھ وقت پہلے امام علی مقام نے یزیدی لشکر کے سامنے خطبہ پیش کیا، وہ بھی ہمیں اس کے کچھ جملے کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ اس میں اپنا تعارف بھی فرمایا کہ میں یہ ہوں، جو کہ عرب کا ایک طریقہ تھا بلاغت میں کہ وہ پہلے بتاتے تھے اپنے آباء و اجداد پر، پھر عادات اور پھر جس طرح زندگی گزاری وہ۔ اس خطبے کا کیا مقصد تھا اور اس کے اہم اہم چیدہ چیدہ جو نکات ہیں وہ ذرا بیان کیجیے۔ شبیر بھائی، سب سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ امام نے یہ جو خطبہ دیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے دیا ہے یا امام نے رحم کی اپیل کرنے کے لیے دیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام علی مقام چونکہ شہر خدا کے فرزند ہیں، واہ واہ واہ، اور شہر خدا کا فرزند بھی شہر خدا ہی ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ جی لہٰذا کربلا کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ یوں محسوس ہو کہ امام ان سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے طالب علم کے ذہن میں جو پڑھتا ہے کربلا کو کہ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر امام نے اتنا طویل خطبہ کیوں دیا؟ تو اصل میں امام چونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بیٹے ہیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم و شفیع المذنبین کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں شفیع المذنبین ہوں اور حسن حسین میرے بیٹے ہیں۔ تو امام نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو تنبیہ کیے بغیر جہنم کا راستہ دکھایا جائے۔ امام یہ چاہتے تھے کہ پہلے ان کو صحیح راہ دکھا دی جائے اور ان کو صراط مستقیم کا تعین کر دیا جائے، پھر اس کے بعد اگر یہ لوگ چاہیں جہاں جانا چاہیں، جنت میں جانا چاہیں تو ان کی مرضی، اور جہنم میں جانا چاہیں۔ کل بروز قیامت ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ امام آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا، حالانکہ جانتے تو یہ تھے۔ یعنی اگر آپ ون لائنر یہ کہیے میری ساری گفتگو کو اگر آپ ایک لائن میں بند کرنا چاہیں، ایک جملے میں، تو یہ ہوگا کہ امام اللہ کی طرف سے اپنی آخری حجت قائم کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ خطبے کے اہم نکات کیا تھے؟ نکات کیا تھے؟ اس میں سے ایک نکتہ عام یہ تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، پہلی جو اہم بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا لوگوں صبر کرو، میرے معاملہ میں جلدی نہ کرو۔ اچھا، پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی۔ واہ، دوسری بات امام نے یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں دیکھ لو صراط مستقیم کیا ہے اور صراط غیر مستقیم کیا ہے۔ تیسری بات امام نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، ان باتوں کو سن لو تسلی سے، صبر سے، تحمل سے۔ ان کو سننے کے بعد اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی ایسی بات آئے کہ تم میرے لیے نرم گوشہ رکھو تو مجھے نرم گوشہ دے دو، لیکن اگر تمہارے دل میں میرے لیے نرم گوشہ نہیں آتا تو پھر جو تم کرنا چاہتے ہو میرے بارے میں، جو تم کرنا چاہتے ہو، میرے مقابلے میں آنا چاہتے ہو، مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، مجھے خاک و خون میں لہلانا چاہتے ہو، تو میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں۔ شبیر بھائی، یہ جملے امام کے میری اس بات کی تائید کرتے ہیں جو میں نے جملے کہے، بالکل، جو میں نے بات کہی کہ امام ان سے رام کی اپیل نہیں کر رہے تھے۔ آپ نے کہا میری بات سن لو، سننے کے بعد جو تم چاہتے ہو کرنا چاہتے ہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کے بعد امام نے جو چوتھی بات کہی، اہم بات کہی، اس میں آپ نے جو جملہ استعمال کیا، آپ نے کہا، اس سے پہلے آپ نے الا کا جملہ استعمال نہیں کیا، الا، الا بمعنی خبردار، کہ کہا کہ الا ایھا الناس، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ۔ اب میں ایک عام بات کرنے لگا ہوں۔ وہ عام بات کیا تھی کہ عرب کا ایک طریقہ تھا کہ عرب پر جب کوئی بہت بڑی آزمائش آتی تھی، یہاں شبیر بھائی لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے، بہت بڑی زیادتی کی، مصیبت آتی تھی، یہ امام کے لیے مصیبت نہیں تھی۔ انہوں نے جملہ کیا لکھا، ترجمہ یہ کیا کہ مصیبت آتی، نہ 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 نہ، یہ امام کے لیے مصیبت نہیں تھی، یہ امام کے لیے اللہ کی رضا تھی۔ تو یہاں ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ عرب کے لیے جب آزمائش آتی تھی تو وہ اپنا تعارف اپنے باپ کے نام سے نہیں کراتے تھے، بلکہ وہ اپنا تعارف اپنی ماں کے نام سے کرواتے تھے۔ اچھا، جس طریقے سے امام نے حبیب ابن مظاہر اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھا، اس میں آپ نے یہ جملہ لکھا کہ حبیب، شب عاشور اگر میری تمہاری ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ شام عاشور ملاقات ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ صبح قیامت میری اور تمہاری ملاقات ہوگی۔ آخر میں آپ نے اپنا نام لکھا حسین بن فاطمہ، اچھا، حسین بن علی نہیں لکھا۔ تو امام نے یہاں بھی وہی طریقہ اختیار کیا۔ امام نے فرمایا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں حسین بن فاطمہ ہوں۔ ہاں،
پھر آگے چل کے آپ نے پہلے اپنے تعارف میں یہ کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، سیدہ کا بیٹا ہوں، پھر آگے آپ نے کہا کہ میں علی کا لخت جگر ہوں، اور پھر آگے کہا کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو۔ یہ ساری باتیں دیکھ لو، میں وہی ہوں جس کی زبان رسول اللہ چوستے تھے، اور جس کی زبان میں اپنی زبان دے کے اپنی زبان چسوایا کرتے تھے، مجھے اپنی گھٹی دی اور رسول اللہ کے کندھوں پر میں سوار ہوتا تھا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا اب جو تمہارا دل، آپ نے دیکھا کہ سب کے سر جھکے ہوئے تھے، کوئی ان باتوں کا انکار تو کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اصدق الصادقین ہے میرے امام۔ تو جب آپ نے دیکھا سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جو تمہارے دل میں آتا ہے، جو تم میرے لیے سوچ رہے ہو، وہ تمہیں اجازت ہے، میں تمہیں اپنی طرف سے اجازت دیتا ہوں، چاہے میری لاش پر گھوڑے دوڑاؤ، چاہے تم جو ہے میری لاش کو خون اور خاک و خون میں لت پت کر دو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ یہ امام کے وہ آخری جملے تھے جو اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ امام نے آخر میں بھی رحم کی اپیل نہیں کی، بلکہ امام نے شیر خدا کا بیٹا ہونے کے لیے جو حق ادا کرنا تھا وہ حق ادا کر کے دکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی شاہ صاحب نے حضرت امام علی مقام کے خطبے کا تذکرہ کیا، آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جو سیاق و سباق تھا اس کا، اور جو وہاں پہ پہلے بھی ایک روایت بھی رہی ہے، یہ پھر اس موقع پر یہ ساری بات کر کے کیا امام علی مقام نے یہ بتا دیا کہ میں نے آخر تک کوشش کی کہ تم راہ راست پر آ جاؤ؟ اس طرح کی کوئی سوچ یا نظریہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آخری وقت تک جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش فرماتے رہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ قوم جو ہے وہ بدبختی کا شکار ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے لعن و طعن کے مستحق ٹھہرے۔ آپ انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش فرماتے رہے، بلکہ بعض روایات کے اندر یہاں تک بھی ہے کہ آپ کے آوان و انصار بھی شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ کے بچے بھی شہید ہو چکے تھے۔ اس موقع پر بھی آپ نے انہیں دعوت دی کہ اے لوگو، اگر تم اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام اپنے آوان و انصار کی شہادت کے بعد، اپنے بچوں کی شہادت کے بعد بھی ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرمانے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ یزید جیسے ظالم کے جو ہے وہ اطاعت چھوڑ دیں اور اس ظلم سے جو ہے وہ باز آ جائیں۔ لیکن وہ وہاں پر باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے، چونکہ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کے مفادات یزید کے ساتھ وابستہ تھے، بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو یزید کی جانب سے کسی علاقے کی حکومت یا امارت جو ہے وہ تحفے میں دی جا رہی تھی، اسی کے لالچ میں وہ آئے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ ان میں ایسے تھے کہ جو اپنی چند روزہ زندگی کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ اس لشکر کا حصہ بنے ہوئے تھے کہ امام کے لشکر کا حصہ اگر ہم بنیں گے تو اس میں تھوڑے لوگ ہیں مارے جائیں گے، اور اس لشکر میں چونکہ زیادہ لوگ ہیں تو یہاں پر اگر رہیں گے تو بچ جائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے عبرت کا ایک مقام ہے، بعد میں آنے والے لوگ جو تاریخ کو پڑھ لیں اور ان واقعات کو جب دیکھ لیں کہ ان میں سے کتنے لوگ بچ گئے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اسی دن مارے گئے، یہاں جو مارے گئے وہ تو سرفراز ہو گئے، وہ تو شہادت کی منزل پر فائز ہو گئے، لیکن وہاں پر بھی بہت سارے لوگ مارے گئے، بعض روایت کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں ادھر مارے گئے، یعنی جو اپنی جانیں بچانے کے لیے امام کا ساتھ دینے کے بجائے یزید کے لشکر کا ساتھ دے رہے تھے، وہ ان میں سے کئی لوگ جو اسی دن چلے گئے، اور ان میں سے جو چند لوگ بچ گئے وہ بعد میں جناب امیر مختار کے قیام کے بعد مثلا وہ لوگ مارے گئے، ان سے انتقام لے لیا گیا، عمر ساتھ اس میں مارا گیا، شمر لعین اسی کے اندر مارا گیا، اور اسی طرح ابن زیاد بھی اسی قیام کے بعد جو ہے وہ مارا گیا، سنان ابن اس جس نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے اوپر نیزہ چلایا تھا وہ اس کے اندر مارا گیا، حرملہ جس نے حضرت علی اصغر کو شہید کیا تھا، آپ کے گلوی مبارک کے اوپر تیر